قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بے شک انسان کے ساتھ جو کچھ برا ہوتا ہے وہ اس کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ دوستو، یہ جھاڑو تو بظاہر ایک معمولی سی چیز ہے، اسی طرح ایک غلطی بھی چھوٹی سی ہوتی ہے جس کا نتیجہ اور بہتان بہت ہی بڑا ہو سکتا ہے۔ تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیا گھر میں جھاڑو رکھنے سے گھر میں برکت نہیں آتی؟ کیا جس گھر میں جھاڑو ہوتا ہے اس گھر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں؟ جھاڑو سے گھر میں برکت کیوں نہیں آتی؟ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ گھر میں جھاڑو کس وقت دینا چاہیے اور کس وقت نہیں دینا چاہیے، اور جھاڑو کو کس طریقے سے رکھنا چاہیے، یہ سب میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن پہلے آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ سناتا ہوں، اس سے آپ کو بات آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ ایک مرتبہ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آئی اور عرض کرنے لگی، یا علی، میرے 3 بچے ہیں اور ایک شوہر ہے، سب کمانے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے گھر میں برکت نہیں، ہم مفلسی اور پریشانی کی دلدل میں گرفتار ہو چکے ہیں اور ہمارے کام ہوتے ہوتے رک جاتے ہیں۔ اس عورت نے بس اتنا کہا تو اس کے بعد حضرت علی نے فرمایا، اے عورت، جس گھر میں بد دعا ہو اس گھر میں برکت نہیں ہوتی۔ اس عورت نے کہا، یا علی، ہمارے گھر کے لیے کون بد دعا کرتا ہوگا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے عورت، بتاؤ تم گھر کی صفائی کس وقت کرتی ہو؟ اس عورت نے کہا، یا علی، صفائی کا کوئی وقت نہیں، کبھی صبح، کبھی شام، تو کبھی رات۔ تو حضرت علی نے فرمایا، اے عورت، اپنے گھر کی صفائی صبح اٹھنے کے بعد کیا کرو، رات کو نہیں، کیونکہ جب سورج غائب ہوتا ہے تو جتنے بھی کیڑے مکوڑے اور جتنی بھی زمین پہ رہنے والی مخلوقات ہوتی ہیں وہ گھروں کے کونے پکڑ کے آرام کرتی ہیں، صبح ہونے کا انتظار کرتی ہیں اور اللہ کی عبادت کرتی ہیں۔ جب کوئی انسان رات کے وقت جھاڑو دیتا ہے، صفائی کرتا ہے، تو وہ کونوں میں رہنے والی مخلوقات بے گھر ہو جاتی ہیں اور اندھیرے میں انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا، وہ ادھر ادھر پریشانی کی حالت میں گھومتی رہتی ہیں، بد دعا کرتی ہیں، اور اللہ اپنی ہر خلقت سے پیار کرتا ہے، تو اسی بد دعا سے اس گھر میں رہنے والوں کا رزق تنگ ہو جاتا ہے اور خوشحالی پریشانی میں تبدیل ہو جاتی ہے اور گھر سے برکت چلی جاتی ہے۔ تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ تو سن ہی لیا ہوگا۔ اب بات آ جاتی ہے کہ ہمیں جھاڑو کو کس جگہ پر رکھنا چاہیے۔ تمام طرح کے جو جراثیم ہوتے ہیں وہ اس جھاڑو میں موجود ہوتے ہیں، تبھی اس جھاڑو کو ایسی جگہ پر رکھنا چاہیے کہ جہاں پر کھانا پکاتے ہیں اور جہاں پر کھانا کھاتے ہیں اس جگہ سے تھوڑا دور رکھنا چاہیے۔ اب گھر میں جھاڑو کس وقت دینا چاہیے، یہ تو آپ نے حضرت علی کے اس واقعے میں سن ہی لیا ہوگا کہ حضرت علی نے اس عورت سے کہا کہ صبح کے وقت گھر میں جھاڑو دیا کرو۔ اب حضرت علی کی بات آ ہی چکی ہے تو میں آپ کو حضرت علی کا ایک اور واقعہ بھی سناتا ہوں، جس میں حضرت علی نے فرمایا کہ بے وفا عورت کو کیسے پہچانا جائے۔ ایک شخص حضرت علی کی خدمت میں آیا اور عرض کرنے لگا، یا علی، میں کسی کو پسند کرتا ہوں اور اب اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، لیکن یا علی، ایک سوال میرے ذہن میں ہے، کیا یہ میرے لیے وفادار بیوی ثابت ہوگی یا نہیں؟ اس شخص کی یہ بات سننے کے بعد حضرت علی نے فرمایا، اے شخص، تم یہ بات یاد رکھنا، جو عورت اپنے والدین کی توہین کرتی ہو، اپنے استاد سے بدتمیزی کرتی ہو، اپنے گھر کی شکایتیں کرتی ہو، تو سمجھ جانا کہ یہ آنے والے وقت میں ایک اچھی بیوی ثابت نہیں ہوگی۔ عورت کو عورت اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے وجود میں چھپنا اور چھپانا ہے۔ جو عورت تمہارے عیب کسی غیر کے سامنے بیان کرے تو سمجھ جانا کہ آنے والے وقت میں وہ تمہارے عیب بھی کسی کے سامنے بیان کرے گی۔ اس شخص نے کہا، یا علی، کوئی ایسا عمل یا ایسی دعا جس سے انسان اور واضح ہو جائے؟ تو حضرت علی نے فرمایا، اے شخص، اس زمین پہ سب سے بدترین عمل جھوٹ ہے، جو تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ جس عورت کی فطرت میں جھوٹ ہو، فریب ہو، دھوکہ ہو، تو وہ کبھی بھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کر سکتی۔ اسی طرح ایک اور واقعہ بھی ہے۔ حضرت علی کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کرنے لگا، یا علی، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس زمین پہ ہزاروں نعمتیں انسان کے لیے پیدا کی، تو یہ دکھ اور تکلیف اللہ نے کیوں پیدا کی؟ تو حضرت علی نے فرمایا، اے شخص، شکر کرو کہ اللہ نے دکھ کو پیدا کیا۔
اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت دکھ ہے۔ تو اس شخص نے کہا یا علی، دکھ بھی ایک نعمت ہے؟ وہ کیسے؟ حضرت علی نے فرمایا دکھ انسان کو مضبوط بناتا ہے اور خوشیاں انسان کو کمزور کرتی ہیں۔ اللہ جس انسان کو نوازنا چاہتا ہے، عظیم مقام دینا چاہتا ہے، تو اسے تکلیف، درد اور دکھ کی راہ بخشتا ہے تاکہ وہ مضبوط بن کے اتنا سیکھ لے کہ اپنی منزل تک جا پہنچے۔ انسان کا دکھ انسان کو سکھانے کے لیے ملتا ہے، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ انسان اس دکھ کی وجہ سے روتے رہتے ہیں۔ انسان دکھ اور درد کی وجہ سے کتنے بھی روتے رہیں، لیکن وہ دکھ ختم نہیں ہوگا، کیونکہ دکھ انسان کو رلانے کے لیے نہیں بلکہ انسان کو سکھانے کے لیے آیا ہے۔ جب تم اس دکھ سے وہ سیکھ لوگے جو تمہیں وہ سکھانا چاہتا ہے، تو تمہارا دکھ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ دوستو، حضرت علی کے مطابق ہمیں اپنے گھر جھاڑو صبح کے وقت دینا چاہیے اور کچرا رات کے وقت گھر سے باہر پھینکنا چاہیے، کیونکہ صبح نور کے فرشتے گھر میں آتے ہیں۔ ایک پریشان عورت حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، یا علی، آپ کے پاس ہر پریشانی کا حل ہے اور آپ کو اللہ نے یہ طاقت بخشی ہے کہ کون سی پریشانی کس وجہ سے آتی ہے۔ اے میرے امام، مجھے یہ بتائیں، میرے 2 بچے اور میرا شوہر دن رات کماتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے گھر میں کوئی برکت نہیں، نہ کوئی خوشی، نہ کوئی سکون۔ ایک بیمار شفا پاتا ہے تو دوسرا بیمار ہو جاتا ہے، گھر کی کوئی ایک چیز پوری کرتے ہیں تو دوسری کم پڑ جاتی ہے، آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا، اے عورت، تمہارا چہرہ یہ بیان کرتا ہے کہ تمہارے گھر میں رزق کے فرشتے نہیں آتے۔ تو وہ عورت کہنے لگی، یا علی، ہم گھر میں اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں اور نماز کے بھی پابند ہیں، پھر بھی رزق کے فرشتے کیوں نہیں آتے؟ تو حضرت علی نے فرمایا، اے عورت، رات ہونے سے پہلے اپنے گھر سے پورے گھر کا کچرا جمع کر کے ایک جگہ نہ رکھنا، بلکہ اس کو گھر کی دہلیز سے باہر نکال دینا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ جب رات اپنے اختتام کو جاتی ہے اور دن قریب آنے لگتا ہے تو اس وقت آسمان سے رزق کے فرشتے زمین کی طرف آتے ہیں اور مختلف گھروں میں رزق تقسیم کرتے ہیں، لیکن جس گھر میں نجاست یا گھر کا کچرا ایک ہی جگہ جمع ہوتا ہے تو اس گھر کی طرف وہ فرشتے رخ نہیں کرتے، اور اس کچرے کی وجہ سے اس گھر میں شیاطین اپنا اختیار رکھتے ہیں، اور یوں اس گھر سے برکت، سکون اور شفا چلی جاتی ہے۔ اب رزق کے حوالے سے بات آ ہی چکی ہے تو اسی طرح آپ یہ واقعہ بھی سن لیجئے۔ حضرت علی کی خدمت میں ایک عورت آئی اور عرض کرنے لگی، یا علی، ہمارے گھر میں جھگڑے بہت ہوتے ہیں، کوئی کسی سے محبت نہیں کرتا، رزق میں تنگی رہتی ہے، یا علی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا، اے عورت، یہ بتاؤ، جب تم اللہ کا رزق پکاتی ہو تو کچھ گرتا تو نہیں؟ اس عورت نے کہا، ہاں یا علی، جب میں دودھ ابالتی ہوں تو وہ تھوڑا سا گر جاتا ہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا، اے عورت، جب اللہ کا دیا ہوا رزق گرتا ہے اور گر کے جلتا ہے تو اس سے گھر میں بے سکونی، جھگڑے، نفرت اور رزق میں تنگی پیدا ہوتی ہے۔ دودھ کو ابال کے پینا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ دودھ زمین پہ نہ گرے۔ تم اپنی اس عادت پہ قابو پالو تو اللہ کے کرم سے تمہارے گھر میں سکون، محبت اور برکت آ جائے گی۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ آپ اس ویڈیو کے نیچے کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔